بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لم نہیں، ترا دیکھا آپ نے، الا طرف، الذین ان لوگوں کے جو اوتو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من سے الکتابی کتاب، من الکتابی کتاب میں سے، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، الا طرف کتابی کتاب کے، اللہ اللہ کی، لی تاکہ، یحکمہ وہ فیصلہ کرے، بینا درمیان، ہم ان کے، ثم پھر، یتولا پھر گئی، فریقن ایک جماعت، من سے ہم ان، منہم ان میں سے، واو اور ہم وہ، معرضون اعراض کرنے والے تھے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ اعراض کرنے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 23 ہے، جس میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے اپنے کتب کا بہت زیادہ علم دیا تھا، تورات، زبور اور انجیل کے بارے میں، لیکن وہ کیا کرتے تھے، اس سب کے باوجود بھی اپنی کتب میں سے کچھ چیزوں کو وہ مانتے تھے، کچھ پر وہ عمل کرتے تھے، جو کام ان کو آسان لگتے تھے وہ تو عمل کر لیتے، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا جو مشکل ہوتا تو اس سے اعراض کرنے لگ جاتے۔ اور ان کو اللہ کی کتاب، سب سے پہلے دیکھیں مفہوم کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی یوں اشارہ ہے کہ اے نبی، جیسے ہم ڈسکشن نہیں کرتے کہ وہ لوگ یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی سامنے تو نہیں ہوتا کہ ان کو دیکھیں، اسی طرح اللہ پاک آقا دو جہاں اور صحابہ کرام اور ہم سب کو فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نہیں یہ بات جانتے، کیا آپ کو یہ بات نہیں پتا، کیا بات کہ اوتو نصیبا من الکتابی، ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، تو کون مراد ہے، یہود و نصارہ۔ اسی وجہ سے یہود و نصارہ کے علاوہ جو لوگ ہوتے تھے ان کو امی کہتے تھے، کیونکہ یہود و نصارہ کے پاس بڑا علم تھا، کافی علم تھا، لیکن وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں نصیباً تھا، ایک حصہ تھا، یعنی ان کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، ان کو تورات، زبور اور انجیل کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تھی، ان کو پتہ تھا ہماری کتب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور پھر یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، پھر انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا تھا تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، یعنی یہ قرآن ان کے درمیان فیصلہ کرے، یا اس سے تورات اور زبور اور انجیل بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے درمیان ان کتب کی طرف بلایا جاتا تھا کہ وہ ان کا فیصلہ کریں، لیکن ایک جماعت ان سے اعراض کرتی تھی، منہ موڑتی تھی، پھر جاتے تھا، واللہ منہ پھیر لیتے تھے، نہیں اس پہ عمل کرتے تھے اور اعراض بھی کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اعراض کا مطلب کسی چیز کو توجہ نہ دینا۔ سب سے پہلے تو آپ اس آیت مبارکہ کا شان نزول دیکھ لیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے کسی مالدار یہودی نے ایک یہودن سے زنا کر لیا۔ اب تورات کے اندر جو زنا کی سزا ہے وہ رجم تھی، یعنی سنسار کر دینا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، لیکن اب ہوا یہ کہ وہ مرد بھی بڑا مالدار تھا، عورت بھی بہت عزت والے فیملی سے تعلق رکھتی تھی، تو انہوں نے سوچ لیا کہ نہیں، ان کو ہم لوگ سنسار نہیں کرتے۔ کیا کرتے تھے، ان کی عادت تھی کہ کوئی بڑا آدمی ایسا کوئی جرم کر لیتا تو اس کو چھپا دیا جاتا، کوئی معمولی آدمی کرتا تو اسے سزا ملتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی عزت دار آدمی جرم کرے تو پردے بھی رکھ لیے جاتے ہیں، کوئی اس کی سزا جرم نہیں، کوئی اس کا بدلہ نہیں، کچھ نہیں، لیکن عام آدمی نے کچھ بھی نہ کیا ہو نا، ایسے غریب پکڑا جائے نا، پھر بھی ساری زندگی ان کی عدالتوں میں گزر جاتی ہے۔
تو ان لوگوں کا بھی یہی طریقہ تھا، تو ان لوگوں نے کہا کسی طرح ہماری بچت ہو جائے اور ان کو سنسار نہ کرنا پڑے، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم یہ بات نا، اس وقت سب لوگ ظاہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ مانتے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ آقا دو جہاں جو فیصلہ کریں گے کوئی نرم سا ہوگا، یا ان کی کتاب قرآن کریم کے اندر کوئی نرمی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کی سزا رجم ہے، یعنی سنسار کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ آپ ہمارے پر اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہے ہیں، یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، سنسار کیسے ہو سکتا ہے، یہ وہ شادی شدہ مرد اور عورت کا سنسار سزا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تمہاری تورات کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں، تورات لے کے آ جاؤ۔ پوچھا ان سے کہ تمہاری تورات کے بارے میں زیادہ علم کس کے پاس ہے، تو انہوں نے ایک آدمی کا نام بتایا، عبداللہ ابن سوریہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ کیا تم سب سے بڑے عالم ہو؟ اس نے کہا لوگوں کا گمان یہی ہے میرے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ تورات پڑھ کے سنائیں۔ وہ پڑھ کے سنانے لگا، تو جب اس کے سامنے یہ آیت مبارکہ رجم والی آیت آئی، تو وہاں سے کیا کیا اس نے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تورات پڑھ سکتے تھے، تو اس کے اوپر جو ہے ہاتھ رکھ کے اس آیت کے مبارکہ کے اندر باقی سائڈیں اس نے سنانی شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ یہود کے بڑے عالم تھے، لیکن وہ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس نے کیا کی ہے، آیت رجم کو چھپا لی ہے، جبکہ یہاں پہ آیت رجم آتی تھی۔ تو اس نے عبداللہ بن سلام کھڑے ہوئے اور اس کے ہاتھ کو اٹھایا اور نیچے دیکھا تو وہ آیت مبارکہ، پھر وہ پڑھ کے ان کو سنائی، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون اور اس آدمی کو کیا کیا، سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ تو رات میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ عورت پریگننٹ ہو جائے تو پھر بچے کی پیدائش تک انتظار کیا جائے، اس کے بعد ہمارے اسلام میں بھی یہ ہے کہ اس کے بعد سنسار کیا جائے، کس کو، شادی شدہ مرد اور عورت کو۔ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ سورہ نور میں جب اللہ پاک ہمیں پہنچائے تو ڈیٹیل میں پڑھیں گی۔ اتنا آسان بھی نہیں ہے سنسار کرنا، اس کے لیے 4 گواہ ضروری ہوتے ہیں، وہ بھی چشمدید گواہ، تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہے کہ اگر ایسی سزائیں نافذ کرنے کے احکام بھی دے دیجئے تو ان کے اندر واضح کمی آ سکتی ہیں۔ تو بہرحال وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے سزا دلائی، تو وہ یہود نے بڑا شور مچایا کہ آپ نے جو ہماری سے زیادتی کر دی ہے، لیکن آقا دو جہاں نے اللہ کے حکم کے مطابق سزا دے دی۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو ایک کتاب کا حصہ بھی دیا گیا ہے، یعنی وہ عالم بھی ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، اور ان کو اللہ کی کتاب کی طرف جب بلایا جاتا ہے، یعنی قرآن کا فیصلہ تھا رجم، پھر تورات زبور کا بھی تھا، کوئی بھی ہو سکتی ہیں، ان کے درمیان کے فیصلہ کرے، اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کیا جائے، تو یہ تولا فریق منہم، سب جانتے بوجھتے وہ کیا کرنے لگتے ہیں، اعراض کرنے لگتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہود و نصارہ نے تو کر لی، اپنے انجام کو پہنچ گئے، لیکن کیا آپ اور میں، ہم کہیں ایسا تو نہیں کرتے، ہمیں اگر قرآن کریم کا کچھ حصہ دیا گیا، اگر معمولی سا اگر بھی ہے، ہمیں تھوڑا سا ترجمہ اگر یاد ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں کہیں پہ ہوتا کہ جہاں بات آتی ہے کوئی فیصلے کی، جہاں بات آتی ہے کسی فرض واجب کی، تو وہاں پر جو ہے وہ ہم اعراض تو نہیں کرنے لگ جاتے؟ ہم سمجھتے ہیں پردہ جو ہے وہ فرضی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یا پھر یہ صرف عالمات کے لیے، کوئی عالمہ بن جائے تو ہم اس کا بہت زیادہ مذاق اڑتی ہیں، عالمہ ہے پھر بھی پردہ نہیں کرتی، عالمہ ہے پھر بھی یہ کر رہی ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، پردہ صرف عالمات کے لیے نہیں ہے، وہ ہر اس بیٹی کے لیے، ہر اس ماں کے لیے، ہر اس بہن کے لیے جو رب کریم پر ایمان رکھتی ہے، کیونکہ حکم کس کا ہے، رب کریم کا۔ ایک مثال دے رہی ہوں کہ ہم اللہ رب العزت کے ہر حکم کو ماننے والے ہوئے تو ٹھیک، اگر ہم ان میں سے کسی کی پہلودہی، کسی حکم سے پہلودہی کریں، کسی حکم کو نہ مانیں، رب کریم کی کسی حکم سے اللہ نہ کرے کہ ہم اعراض کرنے والے ہوں، وہ کوئی بھی حکم ہو۔ اب دیکھیے کہ ان کے مرد اور عورت کو سنسار کرنے کا حکم ہو رہا تھا، تو دیکھیے آپ غور تو کیجئے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، ہمیں صرف عمل کرنا ہوتا تو ہمیں مشکل لگتا ہے، تو ان کو تو سنسار کرنا تھا۔ اور ابھی آیت پڑھتے ہوئے میرا بھی اور آپ سب کا دھیان ادھر ہی تھا، دیکھو کتنے برے لوگ تھے، ان کی تو رات میں بھی تھا، قرآن میں بھی تھا، پھر بھی وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے اور آیت چھپا دی اس نے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دن رات اللہ پاک کے احکامات نہیں توڑ رہے کیا؟ نماز کا حکم قرآن میں، روزے کا حکم قرآن میں، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں، پردے کا حکم قرآن میں، اخلاق کا حکم قرآن میں، غیبت، جھوٹ، چغلی سے بچنے کا حکم قرآن میں، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، تو کیا ہم قرآن کریم کے ہر حکم کو مانتے ہیں؟ اگر نہیں مانتے تو ہمارے لیے بھی سوالیہ نشان ہے، پھر ہم رب کریم کو کیا جواب دیں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟
جو رب کریم ہمیں یہاں پر تورات زبور انجیل کے ماننے والوں کا انجام سنا رہے ہیں، پھر ہمارے اور ان کے انجام میں کیوں فرق ہوگا؟ وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو اللہ کو مانتے تھے، وہ صرف احکامات نہیں پورے مانتے تھے، اللہ کی کتاب کو، انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، نبی کو نہیں مانا، لیکن وہ اپنی کتاب کو مانتے تھے، اس کے مطابق کچھ عمل کرتے تھے، کچھ نہیں۔ تو ہمارا بھی وہی حال ہے میری بہنوں، ہمیں رب کریم سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر معافی مانگنی ہے۔ کوئی گناہ ہوتا ہے ہم سے تو لیکن ہمیں شرمندہ ہونا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش تو کرتے رہنا ہے نا۔ ہم یہ کہہ کے نہ بیٹھ جائیں کہ پردہ آج ممکن ہی نہیں ہے، آج فلاں نہیں ہے۔ ہم آنکھ کا پردہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم غیر محرموں کو نہ دیکھیں، ہم غیر محرموں کو نہ چھوئیں، خدا نہ خواستہ قرآن پڑھتے ہوں، ہم کسی سے ہاتھ ملاتے ہوں، کتنی بری بات ہے۔ کسی سے ہم بلا مقصد بات کرتے ہوں فون پہ، ایک غیر محرم کے پاس ہم باتیں گپ شپ کرتے ہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہوں، یہ تو پھر گناہ کی اس میں آ جاتے، پھر ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا پریوار پر، پھر گناہ کبیرہ ہو جائے گا ہم سے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہر اس بات سے میری پیاری پیاری بہنوں ہم نے بچنا ہے۔ ہم کیوں قرآن کو پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تفسیر نہیں کر رہے، تفسیر بہت ڈیپ چیز ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ایک آیت کے اندر ہزاروں مفہوم ہوتے ہیں، بہت لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں، حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ مجھے تو حدیث مبارکہ حدیث یاد ہی نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم صرف دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ ہمیں سمجھ آ گیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتب کے اندر جو بھی حکم ہے اس کو ماننا ہوگا۔ یدعون الی کتاب اللہ، ہمیں بھی اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ آؤ رب کریم کا کلام سیکھو، سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ یتولی فریق منہم، نہ بن جانا، کسی قوم کا حکم سے اعراض نہ کرنا، کسی بات کو نظر انداز نہ کرنا، ورنہ انجام یہود و نصارہ جیسا ہوگا، ورنہ انجام بنی اسرائیل جیسا ہوگا۔ تو ہم نے ہر بات پہ عمل کرنا، ہر آیت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس آیت کے اوپر عمل کیسے کریں گے کہ پورے قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا، اور نہ سیکھیں یا سیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، اور جن چیزوں سے بچنا ہے جو بالکل حرام کے زمرے میں آتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ اس لیے ہم نے مزید پڑھتے رہنا ہے، شاید کوئی بات، کوئی کوئی بات ہمارے دل پہ لگ جائے اور ہم کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم رب کریم کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔